بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حرف التوقع قد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں فصل شروع ہے حروف کی، اس میں ہے حرف توقع، حرف توقع یتوقع توقع امید، کیا امید. تو حرف توقع جو ہے وہ ایک ہی ہے، قد. ہاں جی 11ویں فصل حرف توقع کے بیان میں ہے، اور حرف توقع ایک ہی ہے، وہ قد ہے. وہ توقع، مجھے توقع ہے کہ ایسا ہوگا، امید ہے. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فصل حرف توقع فصل حرف توقع قد ہے. نہیں، فصل حرف توقع قد ہے. واحیہ فی الماضی. صبر توجہ کرے جب نکیو دریں اس حرف میں تحقیق کا معنی متحقق ہوتا ہے. اس حرف میں خواہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر داخل ہو. سمجھ آئے گی؟ وہ علیحدہ بات ہے. ماضی پر آئے گا تو آگے آ رہا ہے تقریب کا معنی دے گا، مضارع پر آئے گا تو تقلیل کا معنی دے گا، وہ دوسری شے ہے. لیکن جو ہے نا تحقیق کا معنی وہ اس کے اندر خواہ مخواہ ہے. ماضی پر یا میں بچ بڑھ جانا سو کیا کہ خواہ ماضی پر ہو خواہ مضارع اور ماضی پر داخل ہو یار، نظر نہیں پہ ہوتے پھر وہ غلط بولا تو یار نظر نہیں آ رہی. خواہ بر ماضی داخل شبہ دے یار، خواہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر کیا حرف قد کیا مضارع پر کیا داخل ہو. ایک بولنا جملہ جی. خواہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر داخل ہو. عجیب گل ہے یہ لفظ لکھے تو پھر پٹھے مانے جی. بچوں بئی حرف اور جب اس حرف کے ساتھ خبر دے باکسے کے اس شخص کے ساتھ جو کہ اخبار کا متوقع ہے، بھئی مجھے خبر دی جائے گی، اس خبر کا وہ توقع رکھتا ہے، لہٰذا اس کا نام حرف توقع رکھ دیا. وگرنہ ہے یہ حرف تحقیق ہے. کیا بھئی اس کے ساتھ خبر دیتے ہیں اس شخص کے کہ جو کہ خبر کا اخبار کا خبر دینے کا متوقع تھا، اس لیے اس کو حرف توقع کہتے ہیں. وگرنہ اس کا معنی توقع نہیں ہے، اس کا معنی تحقیق ہے. اس کا خواہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر داخل ہو. دھیان رکھے جناب لفظ بولا ہو تو لکھے روز دھیان کرے کرنا، مڑ کے زیارت چوکو جی. وَهِيَ فِي الْمَاضِي لِتَقْرِيبِ الْمَاضِي إِلَى الْحَالِ نَحْوُ قَدْ رَكِبَ الْأَمِيرُ قُبَيْلَ هَذَا ولی اجل صبر. قد ماضی میں آئے تو یہ ماضی کو قریب کر دیتا ہے حال کے. ہاں جی، اس لیے جب ماضی کو ماضی قریب بنانا ہو تو اس پر کیا داخل کرتا ہے؟ ہاں جی کیا کہ جی قد جب یہ ماضی پر داخل ہو تو یہ قد ماضی میں آئے تو قد ماضی میں آئے تو یہ ماضی کو حال کی طرف قریب کر یہ دیتا ہے. ماضی کو قریب کرتا ہے حال کے. قد جب ماضی میں آئے تو یہ ماضی کو قریب کرتا ہے حال کے. مثلا قد راکب الامیر، اس کا معنی ہے کہ میرے بولنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ فعل ہو گیا ہے. کیا کہ امیر سوار ہو گیا ہے. قبیل میرے بولنے کو تھوڑی دیر پہلے اے کم ہو گیا. یہ مطلب ہے قد راکب. کیا کہ جی جیسے قد راکب الامیر
اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بولنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ فعل ہو گیا یعنی امیر سوار ہو گیا سوار ہو گیا ہے. ہوں اگے پڑھ والے وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سُمِّيَتْ حَرْفَ التَّقْرِيبِ أَيْضًا او والے اجلے اسی لیے، پھر وہ اسی لیے جو پچھلی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسی لیے، اور یعنی بسبب اس کے کہ قد برائے تقریب ماضی بجانب حال است، کہ قد ماضی کو قریب کرتا ہے حال کے، اس لیے قد کا نام رکھا گیا ہے حرف تقریب بھی، حرف تحقیق، حرف توقع، حرف تقریب ماضی کے اعتبار سے، تقریب ماضی کے اعتبار سے. کیا کہ جی اسی لیے چونکہ یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے حرف تقریب. بھی کا مطلب جیسے توقع، تحقیق، اسی طرح اس کا نام حرف تقریب بھی رکھا گیا. اور قد ماضی میں ماضی کو قریب کرنے کے لیے حال کے، ماضی کو قریب کرنے کے لیے حال کے، اس کو کیا کرتے ہیں وہ حال کے قریب کر دیں، جیسے قد راکب الامیر، یعنی تھوڑی دیر پہلے اس سے، یعنی تھوڑی دیر پہلے اس سے، قبل پہلے کے قبیل قبل کی تصویر ہے، تھوڑی دیر پہلے اس سے، اس سے کس سے جانے بولیا جملہ اس سے مطلب ہے. اور اسی لیے والے اجل ذالک نام رکھا گیا قد کا، نام رکھا گیا ہے قد کا، حرف تقریب بھی، جی. اور قد ماضی میں ماضی کو قریب کرنے کے لیے حال کے، جیسے قد راکب الامیر یعنی تھوڑی دیر پہلے اس سے، اور اسی لیے نام رکھا گیا ہے قد کا حرف تقریب بھی. الالحال اے مع توقع، یعنی ماضی کی مصدر متوقع برائے مخاطب اور وقوع اس کا قریب تھا، مثل قول تیرے برائے اس شخص کے واسطے جو کہ توقع رکھتا ہے امیر کی سوار ہونے کی، تو اس کو کیا کہے قد راکب الامیر، یعنی بتحقیق حاصل ہو گیا ان قریب وہ چیز کہ اس کی توقع تو رکھتا تھا، جس چیز کی تجھے امید تھی نا کہ ہوگا وہ ان قریب ہو گیا ہے، وہ سمجھائیے وہ ان قریب ہو گئے. تو بندہ اصل توقع رکھتا ہے کہ ایسا کام ہوگا. جی مثال کے طور پر بھی جڑا نے بھی تیرا ابا رشتہ منگن گیا تو میں امید توقع سی کہ تو مل جائے گا، تو جس لئے مل گیا تو انہوں نے فون کیتا جی قبیل ہاضا رشتے کی ہاں ہو گئی، سمجھی جی. تو جو مجھے توقع تھی وہ بھی پوری ہو گئی، وہ یہ مطلب ہے. پھر توقع کہ بندہ پہلے ایک چیز کی امید لگاتا ہے تو جب وہ ہو جاتی ہے تو خبر دی جاتی ہے کہ جس کی تجھے امید تھی وہ کام ہو گیا ہے. تو جناب ٹانٹا لائے سے ہوں کو نہیں ہو گئی ہے ہوں کہ نہیں ہے میں اپنی بولی ہے تو میرے روزانہ آدھا سا میں آدھا سا میں جو ہوگا جو چند چڑھ گئی. اچھا جی وَعَزِی قبیل است، اسی قبیلے سے ہے مکبر کا قول قد قامت الصلاۃ، قد تحقیق قائم ہو گئی نماز. یہ تو اگرچہ ہونی ہے ابھی، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ جو گھر سے وضو کر کے آئے ہو تو حدیث پاک کے مطابق نماز میں داخل ہو گئے ہو تو مؤذن نے مکبر نے اعلان کر دیا نماز قائم ہو گئی ہے، تیار ہو جاؤ. اگرچہ وہ باقاعدہ جو کام ہونا ہے جو جس کو نماز کہتے ہیں وہ تو اس کی جملے کے بعد ہے نا، اسی لیے تو مسئلہ ہے کہ یہاں مکبر پہنچے تو امام صاحب کیا کریں، جڑنا بڑھنا نہ شروع کر دیں بلکہ اللہ اکبر شروع کر دیں.
وا دری قول سنے جی اے جڑن قد راکب الامیر، اس قول میں 3 معنی مجتمع ہیں، تحقیق کی توقع جڑی مخاطب نو سی ہونے دی، اور تقریب، اے 3 معنی بھی گل پکی ہوئی ہے جن دی تینوں توقع سی تے ہوئی بھی ہونے تھوڑی دیر پہلے، ہوئی بھی ہونے تھوڑی دیر پہلے۔ گاہی برائے مجرد تحقیق و تقریب، کبھی کبھی صرف تحقیق اور تقریب کے واسطے ہوتا ہے، بغیر توقع کے، بغیر تحقیق اور تقریب کے واسطے ہوتا ہے، بغیر توقع کے۔ جیسا کہ تو کہے قد راکب الامیر، اس شخص کو جو کہ امیر کی سواری کا متوقع نہیں تھا، اس کو تو کہے کیا قد راکب الامیر، قد راکب الامیر، تو چونکہ مخاطب نے پہلے اس کی امید نہیں لگائی ہوئی تھی، لہذا توقع والا معنی یہاں کوئی نہیں ہے، باقی رہ گئے 2، کیا تحقیق اور تقریب، کیا تحقیق اور تقریب۔ تقریب، یہ 2 رہ گئے۔ ہوں اگے چل، وَلِهَذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيَ لِيَصْلُحَ أَنْ يَقَعَ حَالًا، بس وَلِہٰذا سے تائید پیش کرتے ہیں کہ بس بابی کے قد برائے تقریب ماضی است، کہ چونکہ قد جو ہے یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے نا قد، تو لہٰذا لازم ہے قد ماضی کو، لازم ہے قد ماضی کو، کیونکہ اس نے ماضی کو حال کے قریب کرنا ہے، مضارع پر آئے گا وہ آگے آ رہا ہے، ماضی، اس ماضی کو یہ لازم ہے کیونکہ اس نے ماضی کو قریب کرنا ہے کس کے، حال کے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے تو لہذا یہ لازم ہے ماضی، لہذا یہ لازم ہے ماضی کو۔ اچھا اب یہ ماضی کو لازم کیوں ہے کہ جب ماضی کو حال بنانا ہو، ماضی کو حال بنانا ہو، تو سنیں، حال اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہونا شرط ہے، حال حال اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہونا شرط ہے۔ اب ماضی کے بعد جو حال آئے گا اس کا عامل تو ماضی ہے، حال کا مطلب ہے اب، ماضی کا مطلب ہے گزشتہ، تو یہ زمانہ ایک نہ رہا، تو قد جب اس کو کھینچ کر حال کے قریب کرے گا تو اب دونوں کا زمانہ حکمن ایک ہو گیا، دونوں کا زمانہ حکمن ایک ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب ماضی حال بنے تو قد کا ہونا ضروری ہے، ماضی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اس کو زمانے حال کے قریب کر دے، تاکہ حال اور حال کا عامل اور ماضی ان کا زمانہ ایک ہو، ان کا زمانہ ایک ہو۔ ہاں جی کیا کہ یہ اس لیے ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ تاکہ ماضی صلاحیت رکھے کہ حال واقع ہو سکے، تاکہ ماضی صلاحیت رکھے کہ یہ کہ حال واقع ہو تو سکے۔ جب ماضی حال بنے یعنی جملہ حال بنے اور وہ جملہ فعل ماضی ہو تو اس وقت قد کا لانا ضروری ہے تاکہ اس کو زمانے حال کے کیا کرے، قریب کر دے، اور اسی لیے اور اسی لیے لازم ہے قد لازم ہے قد ماضی کو تاکہ صلاحیت رکھے ماضی، تاکہ صلاحیت رکھے ماضی، یہ کہ واقعہ ہو حال، جی اور اسی لیے لازم ہے قد ماضی کو تاکہ صلاحیت رکھے ماضی یہ کہ واقعہ ہو حال، اور اسی لیے لازم ہے قد ماضی کو تاکہ صلاحیت رکھے ماضی یہ کہ واقعہ ہو حال۔ یلزم الماضی بر ماضی اجر قد ماضی تے ہوندا ہے، وہ ماضی کیڑی ہے؟ بر ماضی غیر متصرف جیسے نیما، بیسا، لیسا، ان پر قد نہیں تشریف لاتا، ان پر اس لیے کہ یہ معنی ماضی کا رکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ ندیاں مصدرہ ہے نہیں کوئی نہیں جی،
تاکہ قد اس معنی کو حال کے قریب کرے، اس معنی کو حال کے قریب کرے۔ لہذا یہ قد جو ماضی پر آ کر اس کو حال کے قریب کرتا ہے، اس کو جو فعل متصرف ہو، کیا ہو، جو فعل غیر متصرف ہیں ان پر قد نہیں آتا، ان کو ماضی کے حال کے قریب کرنے کے لیے۔ لِيَصْلَحَ أَيَّقَ حَالًا، زیرا کہ اس لیے کہ وہ ماضی جو کہ حال آئے عامل سابق کے زمانے پر ہو، سنی، وہ ماضی جو کہ حال آئے وہ بر زمانہ عامل سابق بود، ماضی جدو حال بننا ہے نا تے ایندا کو پیچھے عامل بھی ہونا ہے کہ نہیں، تے اے اوندا زمانہ تے ایندا زمانہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ حال دا تے حال دے عامل دا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جیسے جاءنی زید قد راکب ابوہ، آیا میرے پاس زید درا حالے کے تحقیق سوار تھا ڈیڈی جان اس کا۔ اچھا جی، اختلاف حال کا اور عامل کا از روئے زمانہ یہ ممنوع ہے کہ حال دا زمانہ ہو روے، عامل دا زمانہ ایک ہی ہے، اس لیے قد مقرب سوئے حال ضروری شد کہ قد جو ہے وہ حال کے قریب کرنے والا ہو، کہ قریب زمانہ عامل شود، تاکہ حال کا زمانہ عامل کے زمانے کے جدو ماضی حال بنے۔ ادھر قانون قریب شے در حکم آ شے باشد، قریب شے جو شے کے قریب ہو وہ شے کے، تو اب چونکہ چھٹیوں کے قریب ہے گویا چھٹیاں ہو گئی ہیں، لہذا بھی منہ تک مسکراہٹ ہے۔ وقد تجیء للتأکید اذا کان جوابا لمن یسأل هل قام زید تقول قد قام زید۔ اچھا جی، قد کبھی کبھی ماضی پر آتا ہے لیکن صرف اور صرف تاکید کا معنی، تحقیق کا معنی، تاکید و تحقیق، صرف تحقیق کا معنی دیتا ہے، نہ تقریب نہ توقع، توقع ہو کہ نہ ہو، تقریب کے لیے نہیں ہوتا، صرف اور صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تحقیق کے لیے، تاکید تحقیق گل پکی کرنے واسطے، گل پکی نال مسئلے نے سارے پکائیے تو تھا اسی پہلا ایک مسئلہ تھا انا جا آ گیا تو ساری عمر اسے تو روندے رہے، اگلے دا پتہ ہی کون جڑا پکایا وہ بھی پورا کو نہیں پکایا۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ حل قام زید، کیا زید کھڑا ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، چونکہ اس کو استفہام سے شک ہے تو شک کو دور کرنے کے لیے اس نے قد لایا، تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے، قد قام زید، تحقیق زید کھڑا ہو گیا ہے۔ ہون پرسوں ترسوں اب اس کا کوئی لحاظ نہیں، اس کا کیونکہ یہاں صرف اور صرف کیا ہے بھی ان گل پکی کرنی ہے بھی یہ پتر جی کام ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ ہاں جی، کیا کہ کبھی کبھی قد ماضی میں تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، مجرد از خالی از تقریب، نظر آ رہی تقریب والے معنی کولوں خالی جی، یہ اس شخص کے جواب میں ہے جو سوال کرے کہ حل قام زید، کیا یار زید کھلو گے، اور پکی گل ہی کھلو گے جی بے ووٹاں تے کھلو گے جی، تو اس شخص کے جواب میں جس نے کہا حل قام زید، کیا زید کھڑا ہو گیا، تو اس کے جواب میں ہے کہ قد قام زید، تحقیق کھڑا ہو گیا۔ کون نے کہا اس کے جواب میں مجیب اللہ ہو، تو یہاں صرف اور صرف کس کا معنی ہے؟ تحقیق اور تاکید کا بھی پکی گل ہے وہ کھلو گئے۔ اور کبھی ایتھے آیا پہ نا قد مضارع تے اے تقلیل واسطے بھی جن نے مسئلے تھوڑے ہوندے نے نا اوتھے مضارع تے قد ہوندا ہے پیچھے، بار بار دس دے کہ تقلیل مراد ہے، پہلا مسئلہ کثیر ہے یہ اس کی بنسبت کم ہے، لیکن تحقیق والا معنی ہر جگہ ہے۔ اور کبھی آتا ہے قد تاکید کے لیے، کی مطلب تاکید واسطے تے ہوندا ہی ہے،
وہ نال لانا ہے تقریب سے خالی تقریب سے خالی تا یہ معنی سمجھ آنا بھی ویسے تحقیق تے کو مطلب وہ تو ہے ہی ہے لیکن تقریب سے خالی جب کہ ہو کون ہو ما داخل علیہ قد جس پر قد داخل ہے نا وہ ہو کلا قد نہیں جب کہ ہو کون وہ ماضی جس پر قد داخل مینو بھیج لا وہ ماضی علیہ جس پر داخل ہے کون وہ کیا ہو جواب ہو جواب اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے جو سوال کر رہا ہے جو سوال کر رہا ہے اے بھائی یقول کہہ رہا ہے کیا قائم ہو گیا ہے زید کیا قائم ہو گیا ہے تو کہے تو کہے جواب دیتے اس کو تحقیق قد قام زید تحقیق کھڑا ہو گیا ہے اور کبھی آتا ہے قد تاکید کے لیے خالی تقریب سے جب ہو جواب اس شخص کے لیے جو سوال کر رہا ہے حل قام زید کہے تو قد قام زید وفي المضارع للتقليل نحو ان الكذوب قد يصدق وان الجواد قد يبخل ایک جواد ہے کہ جواد ہے پیچھے دفایا ہے شاید ایسی کون سی چلو ایسی اچھا ٹھیک ہے میں جتھے ہوندا پڑھا دینا پھر کو تہاڈی قسمت جی پھر دیکھو اچھا جی اسی پیچھے ماضی میں او وہیا فل ماضی لتقریب الماضی الی الحال اس ماضی پر عطف فل ماضی پر عطف ہے کہ ما قبل کون ہے یا وہ بھی اتنے لے آؤ اور قد مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے قد مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے کیا کہ جی اور قد مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے یعنی جو مشہور معنی باقی دوسرے معنی بھی ساتھ بیان ہو رہے ہیں پھر اور قد مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے معطوف پر قولہ فی الماضی مثال دی ہے کہ ان الکذوب قد یصدق بے شک بہو کوڑا کدی سچ بول ہی دیتا ہے کہ نہیں بہو جویں کہ شیطان 3 راتاں آیا تے او جناب ابو ہریرہ پڑھ لیا تے تیسرے دن اس وظیفہ دسیا بے راتی ایتل کرسی پڑھو تے شیطان نیڑے نہیں آوے گا سونے فرمایا ہے بہو کوڑا سی سچی گل دس گئے جی اوتھے او حدیث پاک پڑھی سی نہیں دینا کون سی پڑھی اللہ اے بھی کہ بہت جھوٹا جو ہے ہر وقت جنہیں جھوٹا تے لک پتا ہے کدی کدی وہ بھی سچ بول ہی دیتا ہے مثلا کہے جی کہ میں ساری زندگی سچ بولے ہے جی یہ تو ہو گیا بہت بڑا جھوٹ بھی تے جے کر آکھے یار میں تے اکثر جھوٹ ہی بولدا ہاں اے سچ بولیا اے سچ بہت کوڑا سی پر سچ بول گیا اور مضارع میں تقلیل کے لیے اور باجارہ قد اچھا ٹھیک جیسے بے شک بہت جھوٹا کبھی سچ بول دیتا ہے کبھی سچ بول دیتا ہے وَإِنَّ الْجَوَّادَ قَدْ يَبْخَلُ اور بے شک بہت سخاوت کرنے والا کبھی بخل کر جاتا ہے کہ کوئی نہیں کدی کدی بخل ہو جاتا ہے او سونے فرمایا بھی اولاد بندے نو بزدل تے بخیل بنا دیندی یہ بھی حدیث کون سی پڑھی مبخالا مجبانا کہ اولاد بندے نو بزدل تے بخیل بنا دیندی جی اور مضارع میں تقلیل کے لیے جیسے ان الکذوب قد یصدق وان الجواد قد یبخل اور مضارع میں تقلیل کے لیے جیسے بے شک بہت جھوٹا کبھی سچ بول دیتا ہے اور بے شک سخی کبھی بخل کر جاتا ہے اچھا جی دھیان کرو وفل مضارع یعنی مضارع جو کہ نواسب اور جوازم اور حرف تنفیس کون یعنی سین اور صوفہ سے خالی ہو اس مضارع پر جو قد آتا ہے نا یہ تقلیل کے لیے سنیں دری ہنگام
اس وقت تقلیل بجانب تحقیق در استعمال اکثر منصوب میں گردد. تقلیل بجانب تحقیق کم ہے تھوڑا لیکن پکی گل یہ ہو جاتا ہے کم ہے مطلب دھیان کریں ذرا. پس معنی ان الکذوب کا بالتحقیق صدق اس سے صادر ہو جاتا ہے. بہت جھوٹے سے بھی پکی بات ہے کہ کبھی کبھی اور بہت سخی سے بھی پکی بات ہے کبھی کبھی. سنیا جی یہ تقلیل دے نال اج تحقیق والا معنی بھی پکاؤ. اگرچہ قلیل باشد نظر آ رہے ہیں اگرچہ قلیل ہے لیکن پکی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. چل اگے والترجيء للتحقيق كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين. بس مسئلہ جی کبھی کبھی قد مضارع پر آتا ہے تو صرف تحقیق کا معنی ہوتا ہے تقلیل والے معنی سے خالی ہوتا ہے. کیا کہ جی کبھی کبھی قد مضارع پر آتا ہے ایتھے قد جڑا تجی او کیڑا قد ہے تقلیل تقلیل ما تحقیق کی جی. کبھی کبھی قد مضارع میں آتا ہے اور تقلیل سے خالی ہوتا ہے تحقیق کے لیے ہوتا ہے. صرف تحقیق صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جن فعلوں کی نسبت وہاں قد آئے گا تو صرف تحقیق والا معنی ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد یعلم اللہ المعوقین. اب یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ان کو کبھی کبھی جانتا ہے اور اکثر اللہ کو پتہ نہیں چلتا, یہ نہیں ہے. یہاں صرف تحقیق کا معنی کہ تحقیق اللہ ان کو جانتے ہیں. تحقیق چونکہ اللہ تعالیٰ سے علم کی نفی محال ہے اس لیے تقلیل والا معنی نہیں بن سکتا. تو پھر کون سا رہ گیا تحقیق والا. جی کیا کہ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد یعلم اللہ المعوقین میں یہ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے ہے. اور بعض روندگان اچھا جی اور آتا ہے کبھی کبھی قد تحقیق کے لیے. سوال بھی تحقیق واسطے تو ہر وقت ہوتا ہے بھی خالی معنی ہے تقلیل سے سمجھ آئی. قد مضارع پر آئے پیچھے ایسے نا ماضی پر آئے تو کبھی صرف تاکید کے لیے تو کبھی مضارع پر آتا ہے تو صرف تحقیق کا معنی دیتا ہے تقلیل کا معنی نہیں دیتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قد یعلم اللہ المعوقین. جی اور کبھی آتا ہے قد تحقیق کے لیے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد یعلم اللہ المعوقین. اور کبھی آتا ہے قد تحقیق کے لیے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد یعلم اللہ المعوقین. او دیکھا شیئت یعنی خالی تقلیل کے معنی سے اور در موضع مدح برائے تکثیر ہم مستعمل بیشوات. سنیں جے نوا معنی کہ مضارع پر آئے اور مقام مدح کا ہو تو وہاں تکثیر کا معنی دیتا ہے. مضارع پر آئے اور تکثیر کا معنی تکثیر کا معنی دیتا ہے. جی جیسا کہ آیا کریمہ نے یہی قد یعلم اس میں تحقیق بھی ہے اور تکثیر ہر دونوں ہے. تحقیق بھی ہے اور تکثیر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہ علم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو کثرت سے جانتا ہے. بہت زیادہ اللہ انہوں جانتا ہے انہوں بہت زیادہ جانتا ہے ان کو. یہ مطلب سمجھے جے گل مدح کے مقام میں آئے اور مضارع پر آئے تو وہاں تکثیر کا تکثیر کا معنی. اگے جی
ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو قد والله أحسنت. چلو جی مسئلہ جی اس کا تعلق مضارع ماضی سے نہیں مطلق بیان ہو رہا ہے. جائز ہے فاصلہ کرنا قد کے درمیان اور قد کے فعل کے درمیان. کس چیز کے ساتھ؟ چاولوں کی پلیٹ کے ساتھ نہیں، قسم کے ساتھ. ویسے تو نا بھی قسم پہلے تو بعد قد تے ہوندا مدخول، تے یہ بھی جائز ہے کہ قد اور قد کے فعل کے درمیان قسم آ جائے، یہ جائز ہے. واللہ قد احسنت یہ تو اکثر ہے، لیکن قد واللہ احسنت یہ بھی جائز ہے. یہ بھی اس میں چاشنی کیا ہے پتر؟ ساڑھی زبان نہیں، عربیوں میں پتہ ہے. ساڑھے نزدیک زبان ہے اللہ کی قسم تحقیق احسان کی ہے. اللہ کی قسم سنے نا جی، وہ جو سارا پنجابی دا محاورہ ہے سر سراندی کرو یا پوندی کرو لک وچکار ہی ہوندا ہے. ہن این دے وچ مولوی جی واللہ قد احسنت، قد واللہ احسنت کی فرق ہے؟ نزاکت کوئی ایسا بیان کرنا دے کوئی ای مطمئن کرنے واسطے بھی، ورنہ بھی جی اصل چس ہے نا وہ پتر تینوں باہر سمجھا رہے ہو صاحب زبان نو پتہ ہے. ساڑھے نزدیک دونوں دا معنی ہے یہ کی صرف اسی معنی فرق کریں گے. بھی پہلا ہوئے گا اللہ کی قسم تحقیق احسان کیا تو نے، تحقیق اللہ کی قسم احسان کیا تو نے، اینے ایسی فرق کر سکتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قد اور کبھی نہیں ہو بھائی جوز ہو یار ایتھے ہن تینوں قد چاکے پیندے پے. علامہ فرماتے ہیں کہ قد اور قد کے فعل کے درمیان قسم کا فاصلہ جائز ہے. قسم کا فاصلہ جائز ہے. اس جواز کو سمجھ آیا نہیں کثرت دے بھی قسم پہلے تے پھر قد تے قد دا فعل کثرت اے، لیکن انج بھی جائز ہے اور جائز انج بھی اس طرح بھی جائز ہے کہ قد اور قد کے فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے. کس کا؟ قسم کا. اور جائز ہے فاصلہ قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ساتھ، جیسے قد واللہ احسنت. اور جائز ہے فاصلہ قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ساتھ، جیسے قد واللہ احسنت. اور جائز ہے فاصلہ قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ساتھ، جیسے قد واللہ احسنت. وقد يحذف الفعل بعد قد عند القرينة كقول الشاعر شعر أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدني. قدنی نہیں قدن وكأن قدن. یہ اگے ڈرائیور دے شعر مثال آ چکی ہے. بے حرفہ ہوتے تنوین آ جاندے آ جاندی اتنے شعر پڑھایا سی. شعراں وچ تنوین ترنم جڑی نا تنوین ترنم وہ بھی حرف تے بھی داخل ہوندی اوتھے ہی شعر پڑھایا سی. یاد ہے کہ کوئی نہیں کہ قد تے تے تنوین ہے کوئی لکھا نون بکھرا کر کے قدن کی قدن جب قد نے پڑھتا بہت ہو گئی یار جی بندے اے وکان قد زالت. مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قد کے بعد والے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جب کہ قرینہ پایا جائے کہ فعل کون سا ہے. ہاں جی علامہ فرماتے ہیں کبھی کبھی قد کے فعل کا حذف کرتے ہیں جب قرینہ حذف کیا جاتا ہے جب قرینہ پایا جائے کہ جب قرینہ قائم ہو کہ یہاں فلاں قد کا مدخول فلاں فعل ہے، اس پر قرینہ موجود ہو تو قد کے فعل کو قد کو ذکر کرے فعل کو حذف کر دے. یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے. بیان کرے تو علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قد کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جب قد ہوتا ہے فعل حذف ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب قرینہ ہو کہ کون سا فعل ہے، کون سا فعل ہے. فعل ہے. اس پر شاعر کا شعر پیش کیا ہے، اس کے آخر میں ہے قد کیا اور تنوین ترنم دی نال لگی بھی قدن. اس قد کے بعد فعل محذوف ہے.
قد کے بعد وہ ہے قد زالت، قد چونکہ لم تزل پہلے کرینہ ہے، اس لیے جو ہے نا وہ فعل حذف کر دیے، کون سا؟ زالت. کیا باقی پھر شعر کا معنی پڑھنا ہے نا. اس پر مثال دی ہے شاعر کا شعر، اس میں مثال دی ہے شاعر کا اس شعر، پر اس پر مثال دی ہے شاعر کا شعر. اس کے آخر میں ہے واقع دن، اس کے آخر میں ہے قادن. قدن. تو قدن یہ تو تنوین ترلم کے اس کو چھوڑیں، یہ قد ہے. قد جس کا فعل محذوف ہے وہ ہے زالت، وہ ہے وہ فعل کیا ہے؟ زالت. سنیے گل ایشا بس. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل قد کے بعد کرینے کے وقت، جیسے شاعر کا قول. یہ نابغہ زبیانی مشہور شاعر ہے، اس کا یہ شعر ہے نابغہ زبیانی. جیسے شاعر کا قول شعر مانا کر اس طرح. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل قد کے بعد کرینے کے وقت، جیسے شاعر کا قول شعر. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل قد کے بعد کرینے کے وقت، جیسے شاعر کا قول شعر. وہ تم دیکھو کہ آفیدہ نظر ہے بر وزن سامعہ بمانا نزدیک ہو گیا. الترحل بمانا کوچ کردن یہ فاعل ہے، تو آفد الترحل قریب ہو گیا کوچ. او جانا قریب ہو گیا کوچ. بھئی عید پڑھ کے دوسرے دن بھی کوچ قریب ہو گیا. اچھا جی، فاعل تو اگے غیر نظر آ رہے ہیں، یہ بمعنی اللہ ہے، مگر یہ کہ رکاب بالکسر، یہ رکاب سے مراد اونٹ جن پر سفر کیا جاتا ہے. یہ اب پہلے مصرے کا معنی بنا قریب ہو گیا کوچ، مگر یہ کہ ہماری سواریاں، مگر یہ کہ تو سمجھ لگی ہو. اچھا جی، تے اگے بے جڑے نا اے انہاں دا اسم بن گیا رکابنا. اگے لما حرف نفی فعل مضارع کے جوازم سے، تو مضارع ہے تزول، اصل میں تزول تھا، تو اس کا معنی ہے بھئی زالت الخیل برکبانہا برخاستند تے وکوچ کردند. تے لما تزول برحالنا جملہ خبر انا دی رکابنا اندہ اسم سی. سنے ہی معنی یہ ہے کہ ابھی تک نہیں تیار ہوئی برحالنا ہماری سواریاں، ابھی تک سواریاں، یہ مطلب ہے. یعنی نہیں اٹھی وہ سواریاں برحالنا ہمارے کوچ کے ساتھ، ابھی تک وہ سواریاں تیار نہیں ہوئی ہمارے کوچ کے ساتھ. وَكَأَن قَدٍ، واقع کا ان مخفہ ہے، کا انا کا یہ ملغا ہے، اسم اس کا ضمیر واحد مؤنث غائب راجع بجانب رکاب تے محذوف ہے. تے قد زالت خبر ہے کا ان کی، معنی نزدیک ہو گیا کوچ پورے شہر دا، مگر ہمارے اونٹ کہ اس سفر سفر میں کہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں کوچ نہ کردہ اند باپالانے پالان ہائے ماں، کہ انہوں نے ابھی ہمارے پالانوں کے ساتھ کوچ نہیں کیا، تیار نہیں ہویا. گویا کہ وہ یہ کہ باتحقیق قریب ہے کہ کوچ کریں گے بسبب عزم ما بر سفر. چلو جی، قریب ہو گیا کوچ، مگر یہ کہ ہماری سواریوں نے نہیں
تیاری کی ابھی تیاری کی ابھی ہمارے کجاووں کے ساتھ ہمارے تجارت کے ساتھ اور گویا کے اور گویا کہ تحقیق تحقیق قریب ہیں قریب ہے کہ جدوں اسی تیاری کریں گے تو بھی تیار ہو جان گے جی نزدیک ہو گیا کوچ کرنا مگر یہ بات کہ ہماری سواریوں نے نہیں تیاری کی ہمارے کجاووں کے ساتھ اور گویا کہ تحقیق قریب ہے قریب ہو گیا کوچ مگر یہ بات کہ ہماری سواریوں نے نہیں تیاری کی ہمارے کجاووں کے ساتھ اور گویا کے تحقیق قریب ہے کیا تیار ہو جائے۔ وہ تیار ہو ہم جب ارادہ کریں گے تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے یعنی یعنی کأن قد زالت کان قد زالت جی یعنی کان قد زالت اور دیکھو او تھلے اے کأن شانہ انہا اذہبت برحالنا لے جائے گی وہ ہمارے کجاوے بوجہ ہمارے عزم کے صحیح ہونے کے کوچ پر ایڈیاں تابع دار نے جدو سی تیاری کریں گے تو وہ بھی کجاوے واسطے تیار ہو جائیں گے جی فصل وہ سمجھ لگی یہ کن دی باس ہے یہ ماضی دے بھی ہونا ہے دو تیاوے تحقیق علمن ہے ماضی تے جڑا مشہور مان ہے کہ اس کو حال کے قریب کرتا ہے مضارع میں یہ ہے کہ وہ تقلیل کے لیے ہے اور دوسرے معنی میں ماضی پر کبھی کبھی صرف تحقیق مضارع پر کبھی کبھی صرف تحقیق ہے کہ نہیں اور درمیان میں قسم کا فاصلہ بھی جائز ہے اور قرینہ ہو تو قد کے بعد فعل کا حذف بھی جائز ہے فصل حرف الاستفہام الحمزۃ وحل لہما لہما صدر الکلامی بس اچھا جی 12ویں فصل حروف کے باس چل رہی ہے وہ ہیں استفہام کے دو حرف وہ ہیں استفہام کے دو حرف طلب فہم استفہام کا معنی طلب فہم باب استفعال میں سین تا طلب کے لیے ہوتی ہے استدرابا اس نے متکلم نے مخاطب سے مار کا مطالبہ کیا مار کا استفادہ ہے نا استفادہ باب استفعال اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور پھر آخر اس نے اس سے استفادہ حاصل کیا تو پھر اتنا آسان نکلتا جی کو دور پہاڑ سمجھائے گی کیونکہ استفادے دے وچ ہی حاصل کرنے والا معنی موجود ہے دیا کرے اس نے اس سے استفادہ عقیدہ اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا استفادہ کا معنی اس نے اس سے فائدے کی کا مطالبہ کیا یعنی اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا باقی اس نے اس سے استفادہ کیا اس نے اس سے استفادہ کیا چلو استفہام کے لیے کتنے ہیں دو حرف طلب فہم کہ متکلم جن حرفوں کے ذریعے مخاطب سے کوئی بات پوچھتا ہے وہ کتنے دو حرف ایک حمزہ ہے ایک حمزہ ہے کدھر گیا اور ایک حل ہے ایک حل ہے حمزہ اور دوسرا حل ہے حمزہ حل کدھر گئے ہیں ایتے اندر باہر چلا گئے چلو ٹھیک ہے جی فصل استفہام کے دو حرف ہیں جی ایک حمزہ ہے اور دوسرا حل ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ جو حرف استفہام ہے نا حل اور حمزہ یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں حجی کیا کہ ان دونوں کے لیے اور ان دونوں کے لیے یہ دونوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں ان کے لیے صدارت کلام ہے بھائی مڈو پتہ لگ جائے کہ گل کیویں دی یہ خبری ہے یا انشائی ہے استفہام انشاء کے خبر ہے چلو شکر فصل استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے فصل استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے فصل استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ان دونوں کے لیے صدر کلام ہے ان دونوں کے لیے ہوتے ہوئے بسبب دلالت کرنے ان کے کلام سے ایک نوع پر قسم کے استفہام ہے تاکہ اول امر سے معلوم ہو جائے کہ کلام فلاں قسم کی ہے کلام کہ مخاطب نو پتہ لگ جائے کہ مینوں کوئی گل دسو نہیں بلکہ میرے کو کوئی گل پوچھو ہے
سنے ہی بابا ہمی جیت ما قبل ان کا ماں با ان کے ماں بعد میں عامل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں تو ان کا ماں قبل ان کے ماں بعد میں عامل، کیونکہ اگر عامل بنیا تو ماں بعد معمول تو پھر وچ چکی دے وچ آ گئے. حالانکہ یہ کس کو چاہتے ہیں؟ اور نہ بالعکس نہ ہی ان کا ماں بعد ماں قبل میں عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ماں بعد ماں قبل میں عمل کرے گا تو پھر بھی تو عامل معمول بنے نا. ایدو بن گیا یا ایدو بن گیا تو ان کی صدارت خراب ہو گئی، ان کی اس لیے جو ہے نا ان کی صدارت خراب نہیں ہونی چاہیے. سمجھے ہی اگے جو وتدخلان على یہ الجملة شغل نہیں جے دلائل نے نہ بھی ہیں جڑی انہیں بڑیاں محنتاں نال جمع کیتے نے، سانو مفت لکھے مل گیا تو بس ایویں لگے جاندے نے. جی وتدخلان على الجملة اسمية كانت نحو زيد قائم أو فعلية نحو هل قام زيد. چلو جی یہ دونوں کچھ کام مشترکہ ہیں، کچھ ان کے اپنے اپنے ہیں. حل حمزہ اور حل یہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر. ایک طے کر لیں دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر. آگے عام ہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. کیا کہیں یہ حمزہ اور حال یہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر. آگے عام ہے کہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. پھر آخر یہ حمزہ اور حال دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر. آگے عام ہے کہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. حل قام زید، کیا کھڑا ہو گیا ہے زید، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. ایسا بس. اور داخل اور وہما اور وہ دونوں داخل ہوتے ہیں اور وہ داخل ہوتے ہیں جملے پر جملے پر اسمیہ ہو اسمیہ ہو جیسے ازید قائم زید قائم یا فعلیہ ہو یا فعلیہ جیسے حل قام زید. جیسے ہر قام زید. اور وہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر اسمیہ ہو جیسے ازید قائم یا فعلیہ ہو جیسے حل قام زید. اور وہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملے پر اسمیہ ہو جیسے زید قائم یا فعلیہ ہو جیسے حل قام زید. کہ پڑھنے کی جملہ وَدُخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ أَكْثَرُ. بس. اچھا جی یہ جملے اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، فعلیہ پر ایک کھاتا برابر ہے یا ود کٹ ہے، اندر نہیں فرق ہے. ان دونوں کا دخول جملے اسمیہ پر جائز ہے لیکن جملے فعلیہ پر دخول ان کا اکثر ہے. کیا کہیں ان دونوں کا دخول جملے اسمیہ پر جائز ہے لیکن جملے فعلیہ پر ان دونوں کا دخول اکثر ہے. ان پر لگے اذ الاستفهام بالفعل اولا اے من الاسم. وجہ یہ ہے دلیل دی ہے، وجہ یہ ہے کہ استفہام فعل کے بارے میں کرنا یہ اولا ہے بنسبت اسم کے، بنسبت کیونکہ جڑی گل پوچھنی ہوندی وہ ذات دی نہیں ہوندی، اون کردار دی ہوندی. فلانے اج کیتا ہے، فلانا اتنے بیٹھا سی، فلانے آ شے کھا لیے، پتر تو روٹی کھا لیے، بچہ کپڑے پا لینی، پتر تیاری کر لی. یہ سارے استفہام ہوندے نے فعل والے. کنہ دے اپنی بولی جو ویکھ لو دماغ تے دل دے کے نہیں. تو اس لیے چونکہ استفہام فعل کے بارے میں یہ اولا ہے بنسبت اسم کے، اس لیے ان کا دخول جملے فعلیے پر اکثر ہے بنسبت جملے اسمیہ. جی کیونکہ استفہام فعل کے ساتھ اولا ہے بنسبت اسم کے، اس لیے ان دونوں کا دخول جملے فعلیے پر اکثر ہے بنسبت جملے اسمیہ کے. اور دخول ان دونوں کا فعلیے پر اکثر ہے کیونکہ استفہام فعل کے بارے میں اولا ہے اسم سے. اور دخول ان دونوں کا بنا شہزادیوں بھی ایک گلاں دی تسلی کرنی تے بندہ اپنے محاورے چ ویندا ہے اسی جڑے گل پوچھدے ہیں دوجے کولوں وہ زیادہ تر کم پوچھدے ہیں یا ذات پوچھدے ہیں تے بندے نوں سمجھ آ جاندی. جی اور دخول ان دونوں کا جملے فعلیے پر اکثر ہے کیونکہ استفہام فعل کے ساتھ اولا ہے. اور دخول ان دونوں کا فعلیے پر اکثر ہے کیونکہ استفہام فعل کے ساتھ اولا ہے. بتدخلان نظر آگے
حمزہ بر جملہ اسمیہ در آید کے خبر اس کی فعل ہو یا اسم. اسمیہ تے ہوندے نے نا, اسمیہ پھر دو قسم کی خبر ہوندی, جملہ اگو فعل ہی ہے یا کہ اسم ہے کہ کوئی نہیں. اور زید یقوم خبر کی ہے, زید قائم خبر اسم ہے. حد ہو گئی یار. اور جملہ اسمیہ تو باچا پہلی جز نال ہے, جیڑی خبر ہے اگو فعل ہو سکتی کہ نہیں, اسم ہو سکتی کہ نہیں. عجیب کر دی یار. زید یقوم ہوندی خبر کی ہے, زید قائم. حمزہ جملے اسمیے پر آتا ہے, خبر اس کی فعل ہو یا اسم ہو. دونوں جملے اسمیے پر آ جاتا ہے کہ اس کی خبر فعل ہو یا اسم. نہیں سمجھ آ رہی تو بولو مر, جب اس کی خبر فعل ہو یا اسم. حمزہ دونوں جملے اسمیوں پر آ, فعل یا تو بکھرا ہویا نا. اسمیہ جس تے آنا نے, اسمیہ دی خبر فعل بھی ہو سکتی تے مثال بھی دے رہا, زید یقوم ہے کہ کوئی نہیں, زید قائم. سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو حمزہ جملے اسمیہ پر آتا ہے, اس کی خبر فعل ہو کس کی, اس جملے اسمیہ یا کیا ہو, تو دونوں جملے اسمیہ جو دونوں ہیں کون, جس کی خبر فعل ہے, ان دونوں اس جملے اسمیہ پر حمزہ استفہام آ جاتا ہے. حل بر جملہ اسمیہ کہ خبر اس کی فعل ہو نمر ود. سمجھ آئے جی. حل جس جملے اسمیہ پر آتا ہے اس کی اگر خبر کیا ہو تو اس پر بلکہ اسم ہوگی تے آئے گا. جیسے حل زید قام, جیسے زید قام تو ٹھیک ہے, لیکن مگر بسبیل شذوذ, مگر شاذ طور پر آتا ہے کہ جس کی خبر کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس لیے کہ حل باعتبار اصلی معنی کے قد ہوتا ہے. ایسا سمجھا جا کہ چلے پھٹا پہلے دے. حل جو ہے نا, حل یہ اصلی معنی کے اعتبار سے کیا ہے, قد ہے, تحقیق کا معنی دیتا ہے. ان کی مثال دیں دیں, جیسا کہ آیا کریمہ میں اپنے اصل پر آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو یہاں حل بمانا قد ہے, ویسے تو مانا کیا, انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا. تو ایک وقت ساڑھے سارے تے آیا ہے جدو ساڑھے ابے کوارے ہوندے سن, ساڑھا نام و نشان بھی نہیں سی, کہ گا سی نہیں سی. اگلی گل اللہ فرماتا ہے ہم پیدا کیتا امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر تو ہم سنن والا ویکھن والا بنا دیتا اگے, پھر تو انہوں اسا سونے نبی بھیج کے ہدایت دا راہ بھی دس دیتا. ہن اگوں باغاں کھلیاں دے اگے, ہن مرضی جے شاکر بن جاؤ تے بھاویں نافرمان ہو, جو اسا تانوں سارا کچھ دس دیتا ہے. ایڈی واضح صورت ہے سورہ دہ. سمجھی گل. لہذا باہر جا کے جس جگہ کے رعایت حال اصلی ممکن ہو, ترکیب اس کی کبھی ہوتی ہے. بھئی جتھے ان دی اصل دی دا لحاظ ٹھیک ہوئے اوتھے جڑی اے ترکیب کے کو فعل آوے ٹھیک نہیں. لہذا لازم کے در کریمہ موصوفہ بمانا قد باشد, بمانا قد ہو, اے وجہ جی. اچھا جی ہن اگے چلو. وقد تدخل الحمزة جان کر دے میں ہن دو دے کوڈی پہ لگی دے. وقد تدخل الحمزة في مواضع لا يجوز دخول هل فيها نحو زيدا ضربت وأتضرب زيدا وهو أخوك وأزيد عندك أم عمرو اور یہ آبا بچیا وآبا من كان وفمن كان وفمن كان وأثم إذا ما وقع. ثم اذا ما وقع قرآن پاک اتنے سارے یار اسما ہوتے ہونے ثم إذا ما مارو تو سرج کو شہد چوکے یہ سارے قرآن پاک کے ذکر نے.
افمن کان ثم اذا ما وقع آوا من کان ہے، سارے قرآن پاک کے ذکر میں جی کمال ہے یار۔ دھیان جی، مسئلہ نمبر شروع، حمزہ داخل ہوتا ہے ایسی جگہوں میں جہاں حل داخل نہیں ہو سکتا۔ حمزہ داخل ہوتا ہے ایسی جگہ میں جہاں حال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حمزہ جو ہے نا، حمزہ یہ چند مقام ایسے ہیں جہاں حمزہ استفہام تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل استفہامیہ نہیں کیا کہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں حمزہ استفہامیہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حال استفہامیہ نہیں داخل ہو سکتا۔ اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ مواضع میں، یعنی من الکلام اللاتی، سمجھے نا جی، داخل ہوتا ہے کلام میں اللاتی وہ کہ نہیں جائز حل کا دخول ان جگہوں میں جی۔ اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ ان کئی جگہوں میں کہ نہیں جائز دخول حال کا ان جگہوں میں، اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ ان جگہوں میں کہ نہیں جائز دخول حال کا ان جگہوں میں۔ اگے بات پڑھنا، ولا تستعمل حل فی هذه المواضع۔ بس یہ جو مقام ہیں وہ حاشیے پر لکھے ہیں، ان موادع میں حل نہیں استعمال ہو سکتا، ان موادع میں استعمال، سمجھی گل ایشا بگے پڑھ وہاں ہونا وہاں ہونا بحث۔ بابا جی فرماتے ہیں یہاں ایک بحث ہے، بحث ویکھی جی اللہ، یہاں ایک بحث ہے، یہاں ایک وہ بھی پڑھ دیا کی بحث ہے، ادھر آؤ امتحان کرو۔ وقد تدخل الحمزہ، حل حمزہ سے بدہ وجہ فرق دار، حل جو ہے نا، حل یہ حمزہ سے 10 وجہ کے ساتھ فرق رکھتا ہے۔ کیا کہ حل حمزہ سے 10 وجہ کے ساتھ فرق رکھتا ہے۔ نمبر 1 اختصاص با تصدیق، کیا اختصاص تصدیق کہ یہ خاص ہے تصدیق کے ساتھ، اختصاص با ایجاب خاص ہے حمزہ ایجاب کے ساتھ، اختصاص با استقبال حمزہ خاص ہے استقبال کے ساتھ۔ حل جو ہے نا، حل وہ حمزہ سے 10 وجہ سے فرق رکھتا ہے، یہ حمزہ کی نہیں، حل کے بعد دخول بر شرط، عدم دخول بر انا، نہ آنا اس کا اس اسم پر کہ اس کے بعد فعل ہو، کون حل نہیں آتا اجے ہن پڑھیا جی، اور آنا اس کا بعد واو عاطفہ کے، نہ کہ واو عاطفہ سے پہلے، اور آنا اس کا بعد ام کے۔ اچھا، مراد لینا نفی کا استفہام سے، استفہام سے مراد نفی، آنا اس کا بمعنی قد بغیر استفہام کے معنی کے، برخلاف حمزہ کے، حمزہ ان مقاموں میں نہیں آ سکتا، حمزہ نہیں آ سکتا۔ سنیے گل، یہ 10 مقام نے جتھے حل آ سکتا ہے تے حمزہ نہیں آ سکتا، یہ اجمالاً بیان ہوئے نے 10 مقام، اور سمجھیے بے اختصاص با تصدیق، تصدیق کرنی ایجاب کے ساتھ مختص ہے، استقبال کے ساتھ مختص ہے، بے عدم دخول شرط پر حمزہ نہیں آتا، انا پر حمزہ کہہ رہا ہوں، حل داخل نہیں ہوتا، بعدم دخول بر انا حمزہ ہو جاتا ہے، جتھے اتھے ہے اتھے حمزہ نہیں، جتھے نہیں اتھے حمزہ آ جاتا ہے، اور نہ آنا حل کا اس اسم پر جس کے بعد فعل ہو لیکن حمزہ آنا حل کا بعد واو عاطفہ کے، نہ کہ اس سے پہلے، تو حمزہ آ جاتا ہے، آنا اس کا بعد ام کے، ام سے پہلے نہیں، حمزہ اس سے پہلے آ جاتا ہے،
اور نفی کا ارادہ کرنا استفہام سے، استفہام والا معنی مراد نہ ہو، حل سے نہیں کر سکے، حمزے سے نہیں کر سکتے، حمزہ صرف استفہام کے لیے، اور وہ بمعنی قد ہے بغیر استفہام کے معنی کے، یہ حل ہو سکتا ہے، حمزہ استفہام سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھ آئے کہ پھر آکھا ہاں اچھا جی ہوں مواضع سمجھا دیں کہ یہ 10 مقام ہے جہاں حل آتا ہے، جہاں یہاں حل آتا ہے وہاں حمزہ نہیں آگا، جہاں لکھے ہیں کہ ان پر حل نہیں آتا وہاں حمزہ آتا ہے۔ اے مشترکہ مقام نے 10 جتھے عدم ہے نا حل دا اوتے حمزہ ٹھیک ہے، جتھے حل خاص ہے اوتے حمزہ نہیں۔ اچھا جی اے جڑے مواضع کو مثالاں دتیاں نے فل مواضع و 4 باشد نمبر 1 این کے حمزہ بر اسم آیت باوجود بودن فعل، باوجود ہونا فعل کا، بخلاف حل۔ ان پہلی مثال ازید ضربتا کی، تو یہ حمزہ آگے جی ازیدن ضربتا سنیے گل، حمزہ کس پر داخل ہے؟ اسم پر ہے جی، باوجود بودن فعل کہ فعل ہے لیکن حمزہ کس پر داخل ہے؟ یہاں حمزہ آئے گا حل نہیں آ سکتا، برخلاف حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے۔ پھر کیا زید کو مارا ہے تو نے یا حمزہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مقام دیکھ، حمزہ برائے انکار مستعمل میں شود، حمزہ برائے انکار مستعمل میں شود، انو اندن استفہام انکاری کی اندن گل استفہام دیئے لیکن بچ انکار۔ اچھا اب والد کو ماریں گے مطلب کی بے کم نہ کر، استفہام انکاری دا مطلب ہوتا ہے بھی بظاہر استفہام میں ان دے وچ روکیا جا رہا ہے کہ یہ کم نہ کریں، سمجھے؟ اچھا ماں دی بےزتی کرے گا تو مطلب کی سمجھے نا؟ اچھا چھت تو چھال مارے گا تو یہ وچ کی ہے؟ دوسرا مقام برائے انکار مستعمل اتضرب زیدن، اچھا مارے گا تو زید کو، کیا مارے گا تو زید کو، تو اس میں انکار ہے، اس میں کہ بھی انہوں نہ مار تو زید نو مارے گا، کیا بات ہے؟ مطلب کو بندہ ہوئے چرنو جہاں تو کسی بڑے بندے دے بارے سے کہنے کا اچھا جناب باقی تسی مار بھی لے سکتے تھوڑی حیثیت ہے نہیں، یہ ساری بولی آپ نہیں سمجھتے آسی لیکن جی عربی دی کوشش کرتے ہیں اس کے گوگو بڑھ جاندے ہیں۔ اے دوسرا مقام ہوں اتضرب زید کی، زید حل نہیں آ سکتا کیونکہ حل جو ہے نا وہ انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو استفہام انکاری صرف حمزے کے ذریعے ہوتا ہے، کیا حمزے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی حل کے ذریعے ہوگا تو وہاں کہیں گے یہ حل بمعنی حمزہ ہے۔ 2 مقام تیسرا با ام متصلہ مستعمل شبد، حمزہ ام متصلہ کے ساتھ، ام 2 قسم نے پیچھے، ایک ام باولپور دا ایک ملتان دا، ام متصلہ ہوتا اور ایک ام نکل گئی، دو میں کہے تو یہ جو ہے نا حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے، حال متصل نہیں ہوتا۔ مثلاً او دیکھو کہ او پچھے نا اتضرب زیدن وہو اخوک، حالانکہ وہ تیرا بھائی ہے تو نا کٹنے جگہ بندہ ہے۔ ازید عندک ام امر، کیا زید تیرے پاس ہے یا امر ہے؟ حل یعنی استعمال ہو سکتا ہے، حل صرف حمزہ ہوگا کہ بھی مقابلے میں کون آئے؟ ام آ جائے، حمزے کے بعد ام آ جائے، ام متصلہ، تو یہاں پہ حمزے کا استعمال ٹھیک ہے، حل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ازید عندک ام امر جی، متصلہ کا مطلب ہے وہ یہ تو پتہ ہے کہ دو چک ہے لیکن 10 کیڑا ہے۔ او میں خود رو 4تھا مقام کہ بر حرف عطف در آیت، بر کہ حمزہ
بھی حرف عطف کے اوپر حمزہ استفہام تو آ سکتا ہے لیکن حل حرف عطف کے اوپر اومن کان حمزہ استفہام کس پر آیا ہوا ہے؟ کون ہے حرف عطف؟ بولو جو بن دیکھ لا پہلو کون ہے؟ افمن کانا پھر بن دیکھ لا کس پر ہے؟ فا حرف کے عطف کے اوپر آیا ہوا کون؟ ثم اذا ما وقع آگے یہ سمجھے اے چار مقام نے کی جہاں پہ حمزہ آ سکتا ہے حل پہلا کی مقام ہے کہ اسم پر داخل ہو حالانکہ فعل بعد میں ہو، دوسرا استفہام انکاری ہو، تیسرا اس کے مقابلے میں ام آئے، چوتھا حرف عطف کے اوپر آنا، ان چاروں مقاموں پر کون آتا ہے؟ باقی حل نہیں آتا۔ وحل وقتے کے بمانا حمزہ باشد بار حرف عطف آیت و بس، حل جس وقت بمانا حمزہ ہو تو ان چار مقاموں میں سے صرف ایک مقام کیا حرف عطف کو اوپر آنا، یہ آ سکتا ہے، بقایا تین مقاموں میں حل سمجھیے گل کہ حل اگر کیا ہو بمانا تو پھر حرف عطف کے اوپر آ سکتا ہے۔ اے آگے جو مولوی جی چار مقام جہاں پہ اور ابھی داخل ہوتا ہے حمزہ مواضع میں نہیں جائز حل کر ان مواضع میں جیسے زیدن ذرا بتا مطلب سمجھایا بار لکھا ہے بھول گئے یہ کیڑا مقام ہے چاہوں سمجھا وہ بھول گئے اللہ اور تضرب زیدن وهو اخوک یہ بھی سمجھ آئے استفہام انکاری اور ازید عندک ام امر یا متصل ہے جی اور پیچھے دیکھ اور صفحہ نمبر 112 نظر ہے او ام متصل بتستعمل بثلاثت شرائط الاول ان یقع قبلها حمزۃ یہ ام متصلہ دی پہلی شرط سی اس تو پہلے کی ہوئے حمزہ ہوئے وہ گل ہن دسی نے وہ تیا مثال پیچھے ازید عندک ام ہنمی کہ اور کوئی ہے اچھا اور آبا من کانا اور آفا من کانا اور ثم اذا ما وقع کہ کئی کول کھاتے جنہیں میں سر کھپائے ہیں مقام میں دے اور نہیں استعمال کیا جاتا حل ان مواضع میں اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ ان جگہوں میں کہ نہیں جائز دخول حل کا ان میں جیسے ازیدن ضربتا اور اتضرب زیدن وہو اخوک اور ازید عندک ام عمر اور اومن کانا اور افمن کانا اور ثم اذا ما وقع اور نہیں استعمال کیا جاتا حال ان جگہوں میں اور صرف ایک جگہ آئی بھی اگر حال جو ہے نا بمانا حمزہ ہو تو پھر حرف عطف سے پہلے آ سکتا ہے جی اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ ان مواضع میں کہ نہیں جائز دخول حل کا ان مواضع میں جیسے ازیدن ضربتا اور اتضرب زیدن اور ہوا اور نہیں یہ جملہ حالیہ یہ اور تو کچھ لگ جائے زیدن وہو اخوک اور ازید عندک امر اور او من کانا اور اف من کانا اور ثم اذا ما وقع اور نہیں استعمال کیا جاتا حال ان مواضع میں کمال گل ہے یار اچھا جی او تھوڑا جا دیکھ لاشیاں پھر اگلی گل پڑھیے فی حاضل مواضع اے مواضع چہا مذکورہ چہار گانا یہ جو چار جگہ مذکور ہے یہاں پہ حل نہیں آ سکتا سمجھیے گل اے شاباش جی وہ ساری دلیلہ لکھیں ایک دو دن 10 دن باقی
کوشش کرو آپ بھیجیے. بہرحال پہلی صورت میں بس بوجہ اس کے کہ حل باعتبار اصل کے بمعنی قد ہے تو قد کا اختصاص فعل کے ساتھ ہے. سمجھ آئیے. اور جب استفہام میں آئے گا قبل او حمزہ مقدر ہوگا، جیسا کہ حل خارجہ زیدن، حل خارجہ زیدن ہوگا. حمزہ کو بس باب کثرت کے لانا حل کے استفہام میں حذف کر دیتے ہیں. بس حل جب فعل کو اپنے ماتات دیکھتا ہے تو اس کو معنی اصلی یاد آ جاتا ہے. چے باوجود امکان معنی اصلی ترکیب اس کی کبھی ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے اصل میں حل ہے کس کے لیے؟ قد کے معنی میں. اصل میں احل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استفہام کے لیے حمزہ ہی ہے، لیکن ہم حل جو ہے اس کے حمزہ حذف کر دیتے ہیں اور حل سے استفہام والا معنی لیتے ہیں. تو یہ وہاں نہیں آئے گا جہاں یہ معنی نہ بن سکے. دوسری صورت کیڑی سی؟ او استفہام انکاری. جی دوسری صورت میں حقیقت میں جو مستفہم عنہ ہے جس سے استفہام کیا گیا وہ محذوف ہے، کیونکہ اصل ہے اتضرب زیدن وہو اخوک. یہ یعنی اتنے بھی لکھے ہیں اصل معنی ہے کیا راضی ہے تو اپنے مارنے کے ساتھ زید کو حالانکہ وہ تیرا بھائی ہے. تو حمزہ استفہام میں اصل ہے نہ کہ، لہذا حذف بس حمزے کے بعد کس کا؟ حل کا جائز ہوگا، نہ کہ پس حل، نہ کہ حل کے بعد کہ وہ ضعیف ہے. اور تیسری صورت میں کسی عمد مقابلے جس وقت کے استفہام ایک کا دو امروں سے مقصود ہو تو پھر جن کے بارے میں سوال ہے وہ تو متعدد ہو گئے. بس استعمال حمزہ کا جو کہ اصل و اقوا ہے استفہام میں یہ انسب و الیق ہے برخلاف حل کے. سنیں، اور حل منقطع کے ساتھ آتا ہے اور مستفہم ہو منقطع کی صورت میں متعدد نہیں ہوتے. کل پڑھا جائے منقطع میں صرف ایک ہوتا ہے، بلا تھی بتاعت منقطع ہے، اس لیے کہ منقطع برائے اضراب ہوتا ہے، اول کے سوال سے اور دوسرے سوال کو شروع کیا ہوتا ہے. بلکہ یہ بحل مقدر ما حمزہ پس تقدیر حل زید عندک امر، یعنی حل عندک امر باشد، کیا تیرے پاس امر ہے، گویا یہ معنی ہے. چوتھی صورت کیڑی؟ صورت رابعہ میں جب حل حمزہ کی فرع ہے لہذا تصرف حمزہ کا کہ تقدیم اس کی حرف عطفہ پر ہو درو نہ خواہد کرد حل میں نہیں کرتے بلکہ از حروف عطفہ مؤخر خواہد آمد. تو پھر حل جو ہے حرف عطف کے بعد تو آ سکتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا. سمجھیے گل ہوں کہ چل. اور یہاں بحث ہے اور یہاں جڑے چارے مقام سن بھی اتنے حل کیوں نہیں ہوتا تو پڑھ کے دسی گل کیونکہ ایک باری پھیرا دے لیا جو پڑھے ہو اللہ بھلا کر جو فارسی لکھی جائے. تو یہاں کیا ہے؟ بس او دیکھو ذرا باہر، یعنی اس جگہ میں کلام ہے بیان و بیانیست اور بیان ہے کہ ازو اس سے اختصاص حل کا بعض مواضع کے ساتھ ثابت ہے کہ اس جگہ میں آنا حمزہ کا درست نہیں ہے. جیسے چند مقام ہیں حمزے کے وہاں حل نہیں آ سکتا، اسی طرح چند مقام ہیں حل کے وہاں نہیں سمجھی کہ چند مقام ہیں تو پیچھے جڑے پڑھے جے حمزے کے جہاں حل نہیں آ سکتا اور چند مقام ہیں حل کے جہاں حمزہ نہیں آ سکتا. ادھر دیکھ نمبر 1 برو حرف عطف در آیند نہ بر حمزہ
حل کے اوپر حرف عطف آ سکتا ہے، حمزے کے اوپر حرف عطف نہیں، حمزہ حرف عطف کے اوپر آتا ہے، سمجھیے؟ جیسے فحل کی فا حرف عطف ہے، فحل انتم شاکرون، فحل یہلک الا القوم الفاسقون، نظر آئے جی؟ حالا دوسرا پس ام آید نہ حمزہ، ام کے بعد حل آتا ہے، ام کے بعد حمزہ نہیں آتا، حمزہ اس سے پہلے آتا ہے، برائے نفی در اس بات ہو لیکن نفی والا معنی دے، اس میں حل آ سکتا ہے، حمزہ نہیں آ سکتا، حمزہ یہ معنی نہیں دیتا، ہو اس بات لیکن معنی نفی والا دے تو یہ حل آ سکتا ہے اور حمزہ نہیں آ سکتا۔ حل ثوب الکفار، کیا تثویب کیے جائیں گے کفار، یعنی اے لم یثوب، لم یثوب، فائدہ نفی بخشد، نفی کا فائدہ دے، کس کا؟ نفی کا فائدہ۔ تائیں کے برائے قصد ایجاب آمدن، اللہ پس او جائز است، کہ حل نفی کا فائدہ دے، ہو کلام ایجاب، کلام ایجاب، ویسے تو ہے نا بھی اللہ ہوندہ ہے بھی پہلے نفی ہوئے تھے، اللہ نال اس بات کریدہ ہے، حلوہ نہیں کھاتا مگر گوشت کھاتا، بھئی اصل یہ ہے کہ پہلے نفی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ سے استثناء ہوتی ہے، اس بات کی بات بھی ہے۔ اچھا جو ما جان قوم اللہ زیدن، اور یہاں یہ ہے کہ کلام موجب ہے لیکن حل کے ذریعے نفی کا فائدہ دیا، پھر جواب میں اللہ آ گیا، پھر جہاں حمزہ استفہام نہیں آ سکتا کہ وہ نفی کا فائدہ دے اور جواب میں کیا آ جائے؟ او دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ان جڑے ہے نا حل یہ استفہامیہ، اس کے بعد جزاء الاحسان ہے تو ایجاب ہے لیکن نفی والا معنی ہے، معنی یہ ہے کہ نہیں جزاء احسان کی مگر احسان، نہیں جزاء ہے، اس بات ہے، معنی نفی والا ہے، مقابلے میں آگے اللہ آ گیا، نہیں جزاء احسان کی مگر احسان، ان کو معنی کر سکتے ہیں، کیا جزاء احسان کی ہے کوئی اور چیز سوائے احسان کے، ان بھی ٹھیک ہے لیکن معنی یہاں نفی والا ہے، اصل معنی۔ پنجواں بر خبر مبتدا کے پس او کہ اس کے بعد ہو با مؤکد نفی در آید، پہلے مثال دیکھو، حل زید بقائم، حل یعنی مبتدا کی خبر پر کہ اس کے بعد ہو اور کیا ہو وہ با مؤکد ہو، نفی میں آئے، حل زید بقائم، معنی کا کیا ہے کہ نہیں ہے زید قائم، ازیں تصرفات عموم حل از حمزہ مستفاد میں شود، پس ہر ایک دوسرے سے عام ہو گیا، ہر ایک دوسرے سے عام، کچھ مقام ہو گئے حل کے جہاں حمزہ نہیں آ سکتا، کچھ مقام ہو گئے حمزہ کے جہاں حل نہیں آ سکتا، فصل حروف الشرط ان و لو و اما لہا صدر الکلام۔ اچھا جی 13ویں فصل شروع ہے، کتنی؟ 13ویں فصل میں حروف شرط کا بیان ہے، 13ویں فصل میں حروف شرط کا بیان ہے، حروف شرط ہے 3، ان شرطیہ، لو شرطیہ، اما شرطیہ، کیا کیا جی؟ حروف 13ویں فصل ہے حروف شرط کے بیان میں، حروف شرط 3 ہے، ان شرطیہ، لو شرطیہ، اما شرطیہ۔ فصل حروف شرط ان اور لو اور اما ہے،
جی فصل حروف شرط ان اور لو اور اما ہیں، فصل حروف شرط ان اور لو اور اما ہے، لہا، لہا صدر الکلامی، بس ان کے لیے بھی صدارت کلام ہے، ان کے لیے بھی کیا کہیے علامہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی صدارت کلام ہے۔ بوشیاں دے وجہ صدارت وہی ہے جو کہ حروف استفہام میں مذکور ہوئی، کیڑی گل بس شروع سے پتہ چل جائے کہ یہ کلام جو ہے نا یہ خبر دے رہا ہے یا کہ یہ کوئی کلام معلق ہو رہی ہے شرط اور جزا کے ذریعے، شروع سے پتہ چل جائے کہ یہ کلام خبری ہے یا شرط ہے۔ ان کے لیے ان کے لیے کلام کی صدارت ہے، ان کے لیے کلام کی صدارت ہے، ان کے لیے کلام کی صدارت ہے، کن کے لیے حروف شرط میں ان کے لیے کن کے لیے وَيَدْخُلُ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ اسْمِيَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ فِعْلَتَيْنِ أَوْ وہ مُخْتَلِفَتَيْنِ فعلیت أَوْ ہے۔ فِعْلِيَّتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ۔ بس اچھا جی پہلے مشترکہ مسئلہ بیان کریں گے، پھر بکھریاں بکھریاں گلاں، پھر اپنے اپنے راہ داخل ہوتا ہے ہر ایک ان تینوں میں سے دو جملوں پر، کیونکہ شرط ایک نے بننا ہے، پہلے جملے بننا ہے شرط تے دوسرے بننا ہے جزا، اے وجہ ہے کہ یہ سجن دو جملوں پر داخل ہوں گے، کیونکہ شرط بھی جملہ ہوتا ہے اور جہاں بھی حرف شرط ہوتا ہے وہاں ایک شرط ہوتی ہے اور ایک تو شرط بھی جملہ اور یہ وجہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے کس پر داخل ہوگا، جملے پر داخل اور دو جملے تو میں نے دیکھ لا تو اجی شاکی کوئی کن پر داخل ہوتے دو ہیں، جملوں پر داخل ایک جملہ کیا بنے گا، شرط کرے گا، دوسرا جزا۔ آگے وہ جو دونوں جملے ہیں شرط اور جزا دونوں اسمیہ ہوں، شرط بھی اسمیہ تے جزا بھی اسمیہ دونوں فعلیے ہوں، شرط بھی فعلیہ تے مختلف ہوں، شرط اسمیہ تے جزا یا شرط چار صورتیں ہو گئی ہیں، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حروف دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، ایک ان کا شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے، اور وہ دو جملے جو ہیں وہ دونوں اسمیہ ہوں، دونوں اسمیہ ہوں، شرط اور جزا دونوں اسمیہ، شرط اور جزا دونوں اسمیہ، شرط اور جزا دونوں فعلیے یا مختلف، پھر مختلف کی دو صورتیں، شرط شرط اسمیہ ہو اور جزا فعلیہ ہو، شرط فعلیہ ہو اور جزا اسمیہ ہو۔ اور داخل ہوتا ہے ہر ایک ان سے دو جملوں پر اسمیہ ہوں دونوں یا فعلیہ ہوں یا مختلفین ہوں جی، اور داخل ہوتا ہے ہر ایک ان سے دو جملوں پر اسمیہ ہوں یا فعلیہ ہوں یا مختلفین ہوں، اور داخل ہوتا ہے ہر ایک ان سے دو جملوں پر اسمیہ ہوں دونوں یا فعلیہ ہوں یا مختلفتین ہوں۔ سنیں یا اسمیتین یعنی ہر دو با حقیقت اسمیہ ہوں، یہ جیسا کہ در اما بخابر حسب ظاہر اسمیہ ہوں، حقیقت میں فعلیہ ہوں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اگے تو یہاں یہ ان داخل تو احد پر ہے لیکن اس کے بعد فعل مقدر ہے بَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ تو چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے وہ ان کے بعد حذف کر دیا۔ سنیوں وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ یعنی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ تے وَلَوْ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ سنیں پس لانا شارے کا پس اراد شارے وارد نخواہد شد بئی عبارت کے بئی کے عبارت مصنف خالی خلل سے نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ ہر ایک حروف شرط سے جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں،
حال یہ ہے کہ آنا لو کا اور انا کا اسم پر از کسے بگوش نہ رسیدہ بلکہ اس سے اعتراض چاہیے کرنا، جیسا کہ ابن حجر نے تصریف فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں کہیں آئیں گے وہ تو ہے دونوں جملوں پر آئیں گے، لیکن وہ لفظاً ہو اسمیہ یا لفظاً اسمیہ ہو حقیقتاً نہ ہو یا حقیقتاً وہ سب صورتیں۔ تو آگے ہر ایک کی تفصیل آ رہی ہے، پہلے یہ موٹا سا مسئلہ بیان کیا ہوں جی۔ فَإِنَّ لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي نَحْوُ إِنْ زُرْتَنِي أَكْرَمْتُكَ۔ ان شرطیہ یہ ہے تو شرط جزا کے لیے، یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ یہ استقبال کے لیے، یہ استقبال کے لیے ہے۔ انہیں ہر تھان دے پہلو استقبالیہ تنبول آیا ہوتا ہے۔ ان جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ وہ مولویاں دا استقبال نہیں ہو جڑے جملے تے ہوندا استقبال۔ ان کس لیے ہوتا ہے؟ استقبال کے لیے۔ اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اگرچہ ماضی پر داخل تو ماضی پر داخل ہو پھر بھی استقبال والا ہی معنی کریں گے۔ ہاں جی، علامہ فرماتے ہیں کہ ان جو ہے یہ استقبال کے لیے ہے، اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو۔ پھر بھی استقبال کے لیے۔ ان زرتنی اکرمتو کا، یہ زرتا کیڑا فعل ہے؟ فعل ماضی۔ اکرم تو اسے آ گیا استقبال والا معنی ہے۔ اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا۔ جی جیسے ان زرتنی اکرمتک، ان جو ہے یہ فعل ماضی پر داخل ہے، لیکن مراد استقبال ہے۔ لیکن مراد استقبال ہے۔ اگر تو زیارت کرے گا میری تو عزت کروں گا میں تیری۔ کوئی تھے زیارت پنجابی والے نہیں بھی ملن آنا انہوں ظاہرین آنے سمجھے نہیں، ظاہرین آئے ہوئے ہیں جی، عربی جب ملنے میں زیارت آنے رہے جی۔ بس ان استقبال کے لیے بسلیہ آئین بسلیہ اگرچہ داخل ہو ان شرطیہ ماضی پر، لہذا جی مضارع تے آئے تو انہوں استقبال نے خاص کر دینا ہے کہ کوئی نہیں کرنا۔ ماضی نے تو چھے کے ہوتے لے گئے جی پرلے محلے سے تے محلے والے تے بدلی کیا اولا دی، جیسے اگر زیارت کرے گا تو میری تو عزت کروں گا میں تیری۔ بس ان استقبال کے لیے ہے، اگرچہ داخل ہو ان شرطیہ ماضی پر، جیسے اگر زیارت کرے گا تو میری تو عزت کروں گا میں تیری۔ پس ان شرطیہ استقبال کے لیے ہے، اگرچہ داخل ہو ماضی پر، جیسے اگر زیارت کرے گا تو میری تو عزت کروں گا میں تیری۔ معنی قولہم ان اکرمتن اليوم فقد اکرمتک امسے، ہونا ایک جملہ ہے کہ اگر عزت کی تو نے میری آج تو پس تاکہ عزت کی تھی میں نے تیری گزشتہ کل۔ یہ ایک ہی مطلب بڑھیا پھر یہ تے شرط جیڑی ہے وہ حال بن گئی تے نہ یہ دوویں تے ماضیاں بن گئی۔ اگر تو میری آج عزت کیتی ہے تے میں بھی تے تیری گل کیتی سی، یہ تے اے نہ آ گیا ماضیاں ہوتے تے مانا بھی کہ کوئی نہیں کہ اگر آج تو میں نے 2 پیسے دیتے نے تے میں بھی تے تینوں پچھلے سال 5 پیسے دیتے سن۔ وہ اندھ نے اس قول کا معنی پس صحیح ہے خبر دینا میری طرف سے، آج تیرے اکرام کے بعد مجھے بیں طور کے عزت کی تھی میں نے تیری کل۔ آنے نے شرط جزا ہے ہی کوئی نہیں، یہ 2 خبراں نے بے جنیا اگر تو آج میری عزت کیتی ہے تو میں بھی تو تیری کل عزت کیتی سی، تے خبراں دے رہے ہیں 2 کی کر رہے ہیں؟ خبراں دے رہے ہیں تے اے تے بھی شرط والا معنی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے اس قول دا مطلب بظاہر سوال ہے نا بے ان شرطیہ ماضی دی آیا پہ تو معنی بھی ماضی والا ہی ہے بے اگر تو نے آج میری عزت کی ہے ہوگی کہ کرنی سو تائیں تاکہ سو کی ہے تو میں نے بھی تو گزشتہ کل تیری عزت کی ہے، وہ بھی تو ماضی ہو گیا۔ ہم سے نال ماضی خدان مستقبل ہوتا ہے تے ان شرطیہ تو دومت معنی کیڑا ماضی والا تو ان کا جواب ہے بھی اتنے شرط ہے ہی نہیں بلکہ 2 خبراں نے شکل شرط دی ہے
شکل شیر دی مجھ کاغذ تے چھاپیا نہیں. ولو للماضی وان دخلت علی المضارع نحو لو تزورنی اکرمتک. لو جو ہے نا جی یہ ماضی، لو ہے تو شرطیہ، لو ماضی کے لیے ہے، لو ماضی کے لیے اگرچہ مضارع پر داخل ہو جائے، اگرچہ اب لو کے ذریعے جو شرط اور جزا ہوتی ہے یہ ماضی کی ہوتی ہے، یہ ماضی کی ہوتی ہے، اگرچہ مضارع پر داخل ہو تب بھی بمانا ماضی کی ہوتی ہے. تو گویا یہ ان کی نقیض ہو گئی نا. ان مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر، لو ماضی کے لیے اگرچہ لو تزورنی اکرمتک، اگر تو نے میری زیارت کی تھی جناب تو ہم نے تمہاری عزت بھی کی تھی. ہیں مضارع مانا کیڑا کرنا ہے جناب تساں کدے ساڈی زیارت کیتی سی تے تہاڈی اساں عزت بھی کیتی سی. جی علامہ فرماتے ہیں کہ لو جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے اگرچہ یہ مضارع پر داخل ہو. جیسے لو تزورنی اکرمتک کہ اگر زیارت کی تھی تو نے میری تو عزت کی تھی میں نے تیری. سنیں، اور لو ماضی کے لیے ہے، ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو کون؟ لو مضارع پر، مضارع پر جیسے لو تزورنی اکرمتک، کیا مانا؟ اگر زیارت کی تھی تو نے میری تو عزت کی تھی میں نے تیری. تیری عزت بھی کی تھی سنے جناب تسی. اور لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو لو مضارع پر، جیسے لو تزورنی اکرمتک. اور لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو مضارع پر، جیسے لو تزورنی اکرمتک. سنیں، مذہب فرا این کے لو کانا کے ساتھ مستقبل میں مستعمل ہوتا ہے اگرچہ قلیل ہے. کانا دے نال لو ہوئے نا تو پھر کندے جی استعمال ہے اگرچہ قلیل ہے، لیکن ثابت ہے انکار اس کا، لیکن ثابت است انکارش نہ باید کر. جیسے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن یہ بات ثابت ہے لہذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. حدیث ہو سونے دا فرمان اطلب العلم ولو بالسین، اتھے بھی ولو کان بالسین، طلب کرو علم کو اگرچہ ہو وہ علم سین میں، چین میں. اے مستقبل تھے کانت آیا پیش کیے فرمایا بھی علم طلب کرو اگرچہ وہ ہو کہاں مستقبل میں. یہاں مستقبل مراد ہے بھی ترغیب دیتی جا رہی بھی یہ کام کریا جے پاویں اوتھے پرلے پاسے جا کے لبے. سنیا جے تو اوے وے قرآن و حدیث دیاں گلاں اکثر محاوریاں دے تحت نے بھی تک لوکاں نوں سمجھ آوے. کی ہوے؟ محاورہ دے تحت لوگاں نوں سمجھ آوے. اے ہن جویں تو اس ساڈے کول مثال ہے نا تو کیڑا کوئی لنڈی کوتلو ہے یار مشہور ہے ساڈے شیخ پور کہندے نے جی یا ادھر آندے تو کیڑا جڑا نا اپنا کلکتےوں آیا ہے. یہ مشہور محاورہ کہ کوئی نہیں ہے گا. تو کلکتے دی کوئی خاص وجہ نہیں مراد، صرف دوری مراد ہے. ایتھے بھی شارع نے فرمایا بھی عرب دے علاقے وچ دوری دی مثال چین دیتا جائے. تو کیڑا کوئی چین تو آیا جی، سمجھ آئی ہے جی. او سونیا نے دوری بیان کیتی بھی علم حاصل کرو پاویں جنہ بھی دور جانا پوے، پاویں سمجھی گل. وہ پھر بعض بندے کرم والے پیٹ کھوپڑی کہ چین میں اس وقت کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، چین میں اس وقت کو حدیث پڑھائی جاتی تھی، دین تو سارا مدینہ شریف میں تھا. آقا حضور نے جو چین کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور علم سیکھنے کا بھی سرکار اشارہ فرمان. حالانکہ مقصد تم دسیا کہ محاورہ مراد ہے کی مستقبل دے زمانے وچ میرے غلاموں میرے غلاماں تو بعد آن والے غلاموں تانوں دین حاصل کرنا پوے نا بڑا ہی دور جا تے تاویں جایا جے تے جے کر لب جائے تے پھر سونیا فرمایا کہ توڑے او دنیا دی پرلی کتر تے جانا پوے تاویں علم حاصل کریا جے.
کیڑا قرآن و حدیث تے جے کر لب جائے تے پھر تو بدری کیوں نہ حاصل کرو. اور بغیر کانا کے بھی کبھی کبھی مستقبل کے لیے آتا ہے. کون؟ اے جڑے ہوندے نے مولوی جی شاذ یہ اصل سمجھنے ہوندے نے بھی یہ اتنے بندہ پریشان ہوندا یار لو دا مانا تے اسی تے مانا کیویں بنیا. او ویکھو اعوذ باللہ من الشیطان ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ مشرکہ پسند لگتی ہو تم کو. جی اتنے ماضی والا معنی بھی بن سکتا ہے ماضی والا لیکن کہندے ماضی واسطے بھی نا بے کسی نے کو مشرکہ پسند آ گئی ہے تو فرمایا ان دی بنسبت لونڈی نال لونڈی تے مومنہ اون دے نال شادی کرو چنگی ہے. سمجھیے تے استقبال والا معنی بھی بن سکتا ہے کہ اگر کہ تمہیں مستقبل میں یہ مشرکہ پسند بھی آ جائے تو یہ لونڈیاں مومنیں جو ہیں نا یہ تمہارے لیے بہتر ہیں کیونکہ یہ تو عام حکم ہے نا قیامت تک بھی اے مومنوں تانوں اگر لونڈی مومنہ مل جائے نکاح واسطے تے اے چنگی جی اس مشرکہ نالوں جیڑی تانوں چٹے رنگ والی چنگی بھی لگدی اون دے نالوں اے چنگی جی او کافر ہے جی تے اے تے مستقبل والا معنی ہے. کیڑا سمجھ آ گئی یہ لو کانا کے ساتھ اگر آئے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی کانا کے بغیر بھی دیتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ پتر جی وہ موقع کی مناسبت سے غور کرنے سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں معنی مستقبل والا ہے یا ماضی والا ہے. اگے جی الزمهم الفعل لفظا كما مر او تقديرا نحو ان انت زائري فانا اكرمك. اچھا جی یہ جو ان اور لو ہے نا دونوں کون یہ ان دونوں کو فعل لازم ہے. ان دونوں کو یعنی ان کے بعد فعل ہونا چاہیے. ان کے بعد فعل ہونا چاہیے. اور گل آشد دسی سی ان کے بعد کیا ہونا چاہیے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. کیا ہو لفظاً کی مثالیں دونوں کی آئیں گی نہیں کتاب میں پھر داخل ہے. تقدیراً بے ویکھن ہے بظاہر اسم ہے بظاہر لیکن اسے فعل مقدر ہے. جیسے ان انت زائری فانا اکرمک او تقدیرو ان کنت زائری. ان انت بمانا کنت اتنے بھی فعل ہے تے او فعل حذف کر کے صرف ہوندا اسم اتنے رکھ چھڑیا. اگر ہوگا تو میری زیارت کرنے والا جناب تے فانا اکرمک پس میں جناب کی عزت کروں گا. جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ ان اور لو ان کے لیے فعل لازم ہے خواہ وہ فعل جو ہے وہ لفظاً ہو خواہ تقدیراً ہو. تقدیراً کی مثال جیسے ان انت زائری فانا اکرمک اصل میں ہے ان کنت زائری فانا اکرمک. چل رہا جی. اور لازم ہے ان دونوں کو فعل اور لازم ہے ان دونوں کو فعل لفظاً جیسا کہ گزر گیا یا تقدیراً جیسا کہ ان انت زائری فانا اکرمک. جی اور لازم ہے ان دونوں کو فعل لفظاً جیسا کہ گزر گیا یا تقدیراً جیسا کہ ان انت زائری فانا اکرمک. اور لازم ہے ان دونوں کو فعل لفظاً جیسا کہ گزر گیا یا تقدیراً جیسے ان انت زائری فانا اکرمک. وَاعْلَمْ أَنَّ إِنْ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكَةِ فَلَا يُقَالُ آتِيكَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ بَلْ يُقَالُ آتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. استاد یہ فرماندے سن مصنف علیہ رحمہ یہاں سے تحقیق کے مقام کرتے ہیں. ان کا جملہ صرف اچھی بات سے رکھا گیا کیونکہ وعلم کہنے کا کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا بھی متوجہ کرنا. آپ ایک طرح نئی گل دسن لگا بھی حلوہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. اچھا جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا نا کہ بھئی ایک ماضی کے لیے ہے کہ استقبال کے لیے ہے دونوں کو فعل لازم ہے دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں. جی یہ جو ہے نا ان شرطیہ کون ان شرطیہ
یہ امور مشکوکہ امور محتملہ میں استعمال ہوتا ہے، امور مشکوکہ امور محتملہ میں استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ اے شاباش کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ان شرطیہ جو ہے یہ امور مشکوکہ میں استعمال ہوتا ہے، امور محتملہ میں بس جیڑی شے دا ہونا تے نہ ہونا دوویں ٹھیک ہو گئے، یعنی ان نے جیڑی شرط داخل ہونا ہے ان دا ہونا یقینی ہوئے یا نہ ہونا یقینی ہوئے، انج نہیں، ان دا ہونا تے نہ ہونا دوویں برابر ہونا اوتھے ان داخل ہوتا ہے جی، سمجھ آئیے؟ جتھے اس کام دا اگر ہونا یقینی ہے تاوی ان نہیں ہونا، تے جے نہ ہونا یقینی ہے تے امور محتملہ جن میں احتمال ہے کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے اور وہاں ان داخل ہوتا ہے، وہاں اے شاباش سے مثلا اے ٹھیک نہیں، آتی کا ان طلعت الشمس، آؤں گا میں تیرے پاس اگر طلوع ہوا شمس۔ اب ان جس شے پر داخل ہے طلوع شمس پر وہ محتمل نہیں بلکہ اپنے وقت نال چڑھنا یقینی ہے کہ کوئی نہیں، اس لیے یہاں ان نہیں ٹھیک بلکہ اذا ٹھیک ہے، آؤں گا میں تیرے پاس جس وقت سورج چڑھے گا، آؤں گا میں تیرے پاس اذا اتنے ٹھیک ہے، ان ٹھیک نہیں، کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں تو اب یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ آتی کا ان طلعت الشمس، کہ آؤں گا میں تیرے پاس اگر طلوع ہوگا سورج، بلکہ یہاں پہ کہنا ہے آتی کا اذا طلعت الشمس، آؤں گا میں تیرے پاس جب طلوع ہوگا سورج۔ اور دیکھو کیونکہ طلوع شمس امور یقینیہ سے ہے، اور اگلے تھلے بین سطور دیکھ، اس لیے کہ اذا ہے نا، اذا یہ نہیں استعمال ہوتا مگر امور مقطوعہ جنہ دا ہونا یقینی ہے نا، اذا اتھے استعمال ہوتا ہے، تاں یہ جنہیں قیامت واقعات نے اتھے اذا شمس ہو جی ہے کہ کوئی نہیں، انہیں یقیناً ہونا ہے تو اتھے پھر اذا لے آتا ہے، ان نہیں لے آتا۔ چلو اور جان اس بات کو کہ ان نہیں استعمال کیا جاتا مگر امور مشکوکہ محتملہ میں، جنہاں دی دوویں گلاں ٹھیک ہون، سمجھ آئی نا جی؟ اگر استادوں نے چھٹی دی تو چلا جاؤں گا، اب چھٹی دی اس میں دونوں احتمال ہیں، بھی ہو بھی سکتا ہے اور بس نہ کہا جائے گا آتی کا ان طلعت الشمس، کیونکہ سورج کا طلوع کیا ہے، بلکہ کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس۔ اور جان تو اس بات کو کہ انہیں نہیں استعمال کیا جاتا مگر امور مشکوکہ محتملہ میں، پس نہیں کہا جائے گا آتی کا ان طلعت الشمس، بلکہ کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس۔ اور جان تو اس بات کو کہ ان نہیں استعمال کیا جاتا مگر امور مشکوکہ میں، پس نہیں کہا جائے گا آتی کا ان طلعت الشمس، بلکہ کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس۔ ولو تدل على نفي الجملة الثانية بسبب نفي الجملة الأولى، فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ لو شرطیہ کا معنی بیان کرتے ہیں، لو شرطیہ پتہ ہے دو جملوں پہ آتا ہے، ان شرطیہ ڈیڑھ پہ آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لو شرطیہ جن دو جملوں پر آتا ہے، لو دلالت کرتا ہے جزا کی نفی ہے اس وجہ سے کہ شرط کی نفی ہے، لو دلالت کرتا ہے اس بات وہ جملہ ثانیہ کی بننے اولا شرط، لو دلالت کرتا ہے کہ
جزا نہیں پائی گئی اس لیے کہ لولا دا معنی کل پڑھ لیا جی کہ لولا دلالت کرتا ہے کہ جزا پائی گئی اس وجہ سے شرط نہیں پائی گئی. جزا پائی گئی ہے اس لیے شرط نہیں پائی گئی. وجود علی ہے اس لیے ہلاکت عمر نہیں پائے گی. راتی سر کبایا کل دی کنی باری حد ہو گئی. تو لو کس لیے کہ جزا نہیں پائی گئی اس وجہ سے شرط نہیں پائی گئی. اور لو دلالت کرتا ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر بس باب جملہ اولا کی نفی کے. جملہ اولا کون ہے؟ چونکہ شرط نہیں پائی گی اس لیے. اور لو دلالت کرتا ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر جملہ اولا کی نفی کے سبب کے ساتھ. اور لو دلالت کرتا ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر بسبب جملہ اولا کی نفی کے. بسم اللہ. اب مثال دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. یہ ساری شرط تھی. اگر ہوتے زمین و آسمان میں اللہ من غیر پڑھا جے تحمیر وچ بھی اگر ہوتے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا یہ شرط ہے لفسدتا تو زمین و آسمان کب کے کرل مرل ہو چکے ہوتے. سمجھی گل ہونے تھے. دیکھو زمین و آسمان میں تعدد آلیہ ہوتا تو یہ جزا ہوتی کیڑی زمین و آسمان فاسد ہو جاتے. تو زمین و آسمان فاسد نہیں ہو گئے اب تک اس لیے کہ شرط کو نہیں ہے. تعدد آلیہ کوئی نہیں ہے. تعدد کوئی نہیں ہے. سمجھیو گل اے شاباش. اکشرہ کہہ دے جاؤ گے تے توحید اتے سب تو بڑی دلیل ہی چلاندے نے بھئی فساد کا نہ ہونا یہ مستلزم ہے تعدد آلہہ کے محال کو. بچے ہوندے تو کی ہونا سی فساد ہونا سی. فساد تو کو نہیں ہویا لہذا دلیل ہے کہ تعدد آلہہ بھی کو نہیں ہے. ہاں جی شاباش. جیسے قول اللہ تبارک بچوں کے خدا جی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ہوتے اللہ کے علاوہ اگر ہوتے اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کئی الہ تو البتہ فاسد ہو جاتے. کون؟ زمین و آسمان. تو پوری گل کرنا تو یا جزا کون ہے فاسدتا تو اس کی نفی ہے. اس کی نفی ہے. زمین و آسمان ہے کہ کوئی ختم ہو گئے پکی حل ہے بیٹھا ہے تو شرط جزا کی نفی ہے. جزا کی اس لیے کہ شرط کی نفی ہے. کیڑی بھئی تعدد آلیہ ہون ایک گل نہیں اس واسطے فساد بھی نہیں. سمجھائی جی گل دی بلاتی گئی بھئی جزا نہیں پائی گئی. کون؟ زمین و آسمان کا فساد اس سبب سے کہ جملہ اولا نہیں پایا گیا. کون؟ شرط یا تعدد آلیہ کا ہونا یہ نہیں پایا گیا. تعدد آلیہ نہیں صرف ایک الہ ہے اس لیے زمین و آسمان فاسد نہیں ہو گئے. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لفسدتا نہیں لفسدتا. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور دیکھو لو اس جگہ میں بس باب اس کے کہ تعدد آلہہ منتفی ہے فساد کے انتفاع پر دلالت کر رہا ہے. کس پر؟
اور استعمال لو کا اس معنی میں بسیار متعارف ہے. سنو جی گل بسیار متعارف ہے بھئی جزا نہیں پائی گئی اس واسطے کے اور کبھی لو برائے اس بات ثانی بر تقدیر وجود و عدم اول آید. جی کبھی کبھی جو ہے نا لو یہ جزا کے اس بات کے لیے ہوتا ہے اول کے وجود کی تقدیر پر اول کے عدم کی تقدیر پر. سمجھ آئیے دونوں صورتوں میں کس لیے ہوتا ہے پہ جزا پائی گئی جزا او دیکھو اتے آؤ. نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ. جی بہت اچھا ہے صہیب اگر نہ ڈرتا ہوتا اللہ تعالیٰ سے تو نہ نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کی. یعنی عصیان کی نفی برائے نفی خوف لازم است. عصیان کی خوف کی نفی کو لازم ہے جیسا کہ باوجود خوف لزوم دارد. بھئی جناب صہیب دی سونے کیتی ہے تعریف بے صہیب رومی ایڈا چنگا بندہ ہے. اگر فرض کرو اللہ کو نہ بھی ڈرے تاں بھی یہ نافرمانی نہیں کرتا تے تو ڈردا ہے اللہ کو. اے تعریف کیتی سونے سمجھیے او تو ویکھو اللہ بھی فرمایا کہ نعم العبد صہیب صہیب بڑا چنگا بندہ ہے اگر اللہ کو نہ ڈرے تاں بھی یہ نافرمانی نہیں کرتا. سمجھے نا جی اگر ہوئے نا بھی اللہ کو ڈرتا ہے تو نافرمانی نہیں کرتا تو لہذا بڑا چنگا ہے. یہ تو سارے میں خوبی موجود ہے سمجھے ہو. یہ تو سارے صوفیاء میں موجود ہے اللہ کو ڈردے نے اس واسطے نافرمانی جہنم دی یاد ہوندی تو کمبل لگ پیندے نے. ساری تنبیہ المختارین پڑھی پر یہ گل ہے کہ اگر اللہ کو نہ ڈرے نا تو ایڈا چنگا تاں بھی اللہ دی تے چے جائے کہ ڈردے ہون تے پھر نافرمانیوں بھی ہو نہیں سکتے. سنے ہی او دیکھو تم بے عصیان کی نفی خوف کی نفی کے واسطے لازم ہے. چنانچہ جیسا کہ باوجود خوف لزوم دارد بے صہیب وچ اللہ دا خوف ہووے تاں بھی نافرمانی نہیں. جے اللہ دا خوف نہ ہووے تے تاں بھی اے بھی شرط پائی جائے تاں بھی جزا پائی گی. یہ شرط نہ پائی جائے تاں بھی جزا پائی گی. جزا کی ہے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی. ایتھے خوف پایا جائے تاں بھی یہ جزا ہے کہ نافرمانی نہیں تے شرط نہ پائی جائے کی بے خوف ہے تے تاں بھی نافرمانی نہیں. وہ سمجھی جے گل اے شاباش. اور جیسے لو اہنتنی لأکرمتک اگر تو میری اہانت کرے گا تو عزت کروں گا میں تیری. معنی کیا بنا تو جڑیاں پاویں کرے میری عزت تے پاویں کرے میری توہین تے میں تیری عزت ہی کرنی. سمجھئیے میری طرفوں جڑی تیری عزت ہے نا جزا اے تیری طرفوں شرط پائی گئی تامی ہونی ہوں. کیڑی شرط احانت شرط نہ پائی گئی کیڑی عزت میں تیری عزت ہی کرنی. نہیں سمجھی گا کہ اس شرط ہو پھر واپس آؤ. کبھی واسطے ثانی کے اس بات کے اول کے وجود کی تقدیر پر اول کے عدم کی تقدیر پر. سمجھ آئی جائے کہ شرط پائی جائے تاں بھی جزا پائی گئی شرط نہیں پائی گئی تاں بھی جزا پائی گئی. دو مثالیں دیجیے کہ اگر تو میری توہین کرے تو میں تیری عزت کروں گا. دوجی گل خام خواہ سمجھ آ گئی کہ تو میری عزت کرے گا پھر تو بطری کیوں نہ میں تیری
کہ جزا پائی گئی کیڑی میری طرفوں تیرا اکرام خواہ شرط پائی جائے خواہ شرط اے شاباش